محرم کا نام جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں ڈھول تعزیہ کا ایک خاکہ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ اور محرم کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے ہمارے نوجوان 1500 ہزار کلومیٹر دور سے سفر کر کے اپنا وطن واپس ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ گلے میں ڈھول کو ڈال کر گلی اور محلے میں پیٹتا پھرے اور تعزیہ کی ریلی میں شریک ہو۔ میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ جو ڈھول ہم محرم کے مہینے میں بجا رہے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے ڈھول کو کس نے بجایا ہے؟ اور جو تعزیہ کی ریلی میں ہم شریک ہوتے ہیں، جس تعزیہ کو ہم اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتے ہیں، کیا واقعی میں وہ تعزیہ اسلام کا حصہ ہے بھی یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم 1000 کلومیٹر دور سے سفر کر کے صرف گناہ کرنے کے لیے اپنے گھر واپس ہوتے ہیں؟ تو آج کی اسی ویڈیو میں انہی تمام چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، جس کا پورا نام محرم الحرام ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جہاں شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں تاریخی اہمیتیں بھی رکھتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ مہینہ نہ صرف امت محمدیہ کے لیے بلکہ گزشتہ امتوں کے واقعات بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے۔ ان تمام واقعات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے کنارے کیا جائے تو اس ماہ محرم میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ 61 ہجری 10 محرم بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کا وہ دن جبکہ عراق میں کربلا کے مقام پر اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی امام حسین اور اس کے رفقا کو صرف اس لیے شہید کر دیا تھا کہ حضرت حسین نے یزید ابن معاویہ کے خلافت پر بیعت نہ کی۔ یہاں یہ بات دھیان رہے کہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی حکومت پر اتفاق کر لینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت آخر کیوں نہ کی؟ وہ ایک لمبی بحث ہے، اگر میں اس کو بتانے لگ جاؤں تو یہ ایک ویڈیو کافی نہ ہوگا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ حضرت حسین یزید بن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی اور ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسین بن علی کے ساتھیوں اور کنبوں کو قتل کرنے کے بعد عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اس کے سر کاٹ دیے جائیں۔ سورج نکلنے کے وقت مقتولوں کے سروں اور قیدیوں کا قافلہ باب الساعات سے اموی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یزید کے ظالم فوج نے تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی ناتی حضرت حسین اور اس کے اہل و عیال کو شہید کر دیتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے 352 ہجری ماتم اور تعزیہ داری کے ایجاد کا سال۔ 352 ہجری کے شروع ہونے پر ابن بویا نے حکم دیا کہ وہ 10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائے۔ شہر اور گاؤں کے لوگ ماتمی لباس پہنے اور اعلانیہ طور پر نوحہ کرے۔ عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہرے کو سیاہ کیے ہوئے، چھاتی پیٹتی ہوئی سڑکوں پر نکلے۔ شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی، مگر اہل سنت نے ان ذلت کو برداشت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں فساد برپا ہوا۔ اس کے بعد شیعوں نے اس رسم کو ہر سال کرتا رہا، جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ رسم نہ صرف شیعہ میں بلکہ سنی مسلم میں بھی داخل ہو گیا۔ ابن بویا نے جس رسم کی بیخ ڈالی تھی وہ آہستہ آہستہ ڈھول، تاشا اور تاجیہ کی شکل میں آج ہمارے سماج میں رائج ہے۔ دوستو، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈھول خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے، نہ کہ غم کے موقع پر۔ بلکہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایک طرف تو حضرت امام حسین کے شہید ہونے پر غم زدہ ہیں اور وہیں دوسری طرف ڈھول بجا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ جو احمد رضا خان بریلوی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ تعزیہ اور ڈھول میں سب سے آگے ہے، جبکہ فتوی رضویہ جلد نمبر 24 میں تعزیہ بنانا بدعت اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ڈھول بجانا حرام ہے اور تعزیہ بنانا، تعزیہ سے منتیں مانگنا، جھنڈا اٹھانا، یہ سب حرام ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ